الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بے شمار انبیاء کرام رسولان اعظام اس دنیا پر تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ نجی اللہ، یعنی یہ وہی نوح علیہ السلام ہے، اللہ کے پیغمبر، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو آپ کی امت کے لوگوں نے کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں دی تھیں، یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، اس کو آپ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نجی اللہ ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک ستایا اور 950 سال تک جور و جفا اور ستم آپ سہتے رہے۔ اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد میں نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم تبلیغ اسلام، تبلیغ پیام الہی میں ایک لمحے کمی نہیں کرتے تھے کہ آپ 3 قرن دنیا میں مقیم رہے اور ایک قرن 1000 سال کا ہوتا ہے، یعنی روایت میں آتا ہے، ایک روایت ہے کہ آپ 3 قرن دنیا میں مقیم رہے۔ آپ پر یہ مصیبت رہتی کہ جب آپ دعوت حق دیتے تو آپ کی قوم اس قدر پتھر برساتی تھی کہ آپ کی پسلیاں شکستہ ہو جاتی، آپ کی پسلیاں ٹوٹ جاتی تھیں۔ وہ ظالم کہتے بس اب یہ مر چکے ہیں، نعوذ باللہ، وہ یہ ختم ہو چکے ہیں، خاطر جمع سے ہو چکے ہیں۔ لیکن جب آپ کو اتنی تکلیفیں دی جاتی، آپ کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی جاتی، پتھروں سے مارا جاتا، پسلیاں توڑ دی جاتی، آپ پورے جسم آپ کا خون سے لہو لہان ہو جاتا تھا، ایسے عالم میں جب آپ شام کو اپنے گھر تشریف لاتے تو رات کو اللہ رب العزت جبریل امی کو بھیج دیتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے اور اپنا پر مبارک حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے جسم مبارک سے مس کیا تو تمام جرحتائے جسم، یعنی آپ کے جسم کے جتنے بھی زخم تھے وہ سب درست ہو جاتے اور صبح ہوتے ہی پھر آپ اسی طرح قوم میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم یعنی اتنی پریشانیاں اور اتنی مصیبتیں برداشت کرتے اور اس کے بعد تکلیفیں اٹھاتے، شام کو آتے، لیکن رات میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا پر لگاتے، آپ کے جسم سے مس کرتے، آپ صحیح ہو جاتے تھے۔ صبح کو پھر آپ اٹھتے، پھر اپنی قوم کے درمیان تشریف لے جاتے اور فرماتے اے میری قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی لا الہ الا اللہ کہو نجات پاؤ گے۔ پھر وہ سب مل کر میدان بلا میں گو نہ گو تکلیف پہنچاتے، یعنی میدان میں پہنچ جاتے تو آپ کو اتنی تکلیف پہنچاتے کہ حد سے زیادہ آپ جوشن تسلیم پہن کر تمام مصائب برداشت فرماتے تھے۔ خوب سائے قوم اپنے بچوں کو کندھوں پر چڑھا کر لاتے اور کہتے دیکھو یہ شخص دیوانہ ہے، ہرگز اس کی فرما برداری مت کرنا۔ ایک روز ایک خبیث اپنے کندھوں پر اپنے لڑکے کو چڑھا کر لایا اور نوح علیہ السلام کو دکھا کر کہا کہ معاذ اللہ یہ ایسے ویسے ہیں جو جوان ہو کر اس نے مقابلہ، یعنی جوان ہو کر اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ لڑکے نے کہا باپ ممکن ہے تیری نصیحت پر میں ضرور عمل کروں گا، عمل کرنے سے قبل مجھے موت آ سنبھالے اور اس شخص کی ایذا رسانی کے ثواب سے محروم رہ جاؤں، مجھ کو زمین پر اتارو۔ اس کے باپ نے اسے زمین پر اتارا۔ اس خبیث زادے نے ایک پتھر اٹھا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سر مبارک پر مارا۔ اللہ اکبر! آپ کے سر مبارک سے خون کے فبارے بہہ نکلے ہیں۔ آپ نے
صبر فرماتے ہوئے اس خون کو صاف کیا اور جناب الہی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی جو قرآن کریم میں رب کائنات نے نازل فرما دی. اور آپ دعا کرتے ہیں کہ جناب الہی میں دعا کی جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے. قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب میرے زمین پر اب ان سرکشوں کا چلتا نہ چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اگر تو نے انہیں اب بھی چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے جو پیدا ہوگا وہ بھی فاجر اور سخت سرکش ہوگا. بس یہ دعا ہونی تھی کہ ارشاد ہوا نوح تم ایک کشتی تیار کر لو، اس میں اپنے متوسلین کو لے لو. چنانچہ جب کشتی بن گئی تو طوفان عذاب نمودار ہوا اور یہ کشتی 6 ماہ تک برابر پانی میں چلتی رہی اور پانی میں تیرتی رہی ہے. یہ کشتی صاحب کنز الغرائب لکھتے ہیں کہ یہ کشتی تمام روئے زمین پر گشت کرتے کرتے جب زمین کربلا پر پہنچ کر رک گئی، نوح علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی الہی یہ کیا مقام ہے اور کشتی ٹھہرنے میں کیا مصلحت ہے؟ جواب ملا کہ مثل اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح، یہ وہ مقام ہے جہاں اہل بیت اطہار کی کشتی گرداب خون میں غرقاب ہوگی اور ہمارے محبوب کے جگر گوشے اس مقام سے جام شہادت پی کر ہم سے مواصلت کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس کے بعد میں جودی پہاڑ پہ لگی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں جتنے بھی جو لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور ایسا طوفان نوح آیا تھا جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ کس طریقے سے طوفان آیا، کس طریقے سے عذاب آیا. اللہ کا عذاب دردناک عذاب تھا جو کہ اس عذاب سے پوری قوم غرق ہو گئی تھی اور جتنے جانوروں کو جتنے پرندوں کو آپ نے اس کشتی کے اندر سوار کیا. کشتی تقریباً 3 منزلہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی. انشاءاللہ العزیز وقت ملا تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کشتی کتنی منزلہ تھی اور کیسے کیسے کشتی تیار کی گئی اور کتنے لوگ اس کشتی کے اندر سوار تھے اور کتنے غرق ہوئے اور کتنے بچ گئے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ تسلیم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی صبر کن تکلیفوں پر پریشانیوں پر صبر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.